ویورز، کائنات اللہ پاک کی نشانیوں سے بھرپور ہے۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش، دن رات کا بدلنا، ہواؤں کی گردش، سورج، چاند، ستارے، بارش، زلزلے وغیرہ سب اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، اور حدیث پاک کے مطابق ان میں سے دو نشانیاں سورج گہن اور چاند گہن ہیں۔ سو ویورز، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ہاؤ ٹو آفر صلاح آف اے سولر اینڈ لونر ایکلپس، یعنی سورج گہن اور چاند گہن کی نماز کا طریقہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند کو گہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا، بلکہ یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، تو جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ بیسکلی سورج گہن اور چاند گہن کی نماز میں کچھ احکام میں فرق ہے۔ سورج گہن کی نماز سنت موقدہ ہے اور چاند گہن کی نماز مستحب ہے۔ سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھنا مستحب ہے اور انڈیویجولی انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر جماعت سے پڑھی جائے تو خطبے کے سوا جمعے کی تمام شرائط اس کے لیے بھی ضروری ہیں۔ اگر وہ شرائط مکمل نہ ہوں تو تنہا اکیلے پڑھیں۔ گہن کی نماز اس وقت پڑھیں جب گہن لگا ہوا ہو، گہن ختم ہونے کے بعد نہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر کسی ایسے وقت میں گہن لگا کہ اس وقت نماز پڑھنا منع ہو تو یہ نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا میں مشغول رہیں، اور اگر اسی حالت میں سورج ڈوب جائے تو دعا ختم کر دیں اور نماز مغرب پڑھیں۔ افضل یہ ہے کہ عیدگاہ یا جامع مسجد میں اس کی جماعت قائم کی جائے، اور اگر دوسری جگہ قائم کریں جب بھی حرج نہیں۔ ویورز، سورج گہن کی نماز دیگر نوافل کی طرح 2 رکعات پڑھیں، اس میں نہ اذان ہے، نہ اقامت، نہ بلند آواز سے قراءت۔ اگر یاد ہو تو بڑی صورتیں تلاوت کریں اور رکوع اور سجدے بھی طویل کریں، اور نماز کے بعد دعا میں مشغول رہیں۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ نماز کو مختصر کریں اور دعا طویل کریں یہاں تک کہ سورج گہن ختم ہو جائے۔ بہتر یہ ہے کہ دعا کے لیے امام مقتدیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور سب مقتدی آمین کہیں۔ ویورز، چاند گہن کی نماز میں جماعت نہیں، امام موجود ہو یا نہ ہو، چاند گہن کی نماز انڈیویجولی پڑھیں۔ باقی جس طرح سورج گہن کی نماز کا طریقہ بتایا گیا، اسی طرح طریقہ چاند گہن کی نماز کا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔